نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسانے پیر و مرشد نے درینہ دوستی جدون خاندان نال اج رشتہ داری وچ بدل گئی۔ اساں واسطے اعزاز دی گل ہے کہ جناب امان اللہ خان صاحب جدون نی پوتی اور جناب سیف اللہ خان جدون صاحب نی صاحبزادی اساں نے کارنی زینت اور عزت بن گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ احسان ہے۔ تساں سارے لوگ جڑے اساں نے نال آئے ہو، باہروں آئے ہو، دوروں آئے ہو، موڑ شریف میں تعلق رکھنے والے بھی دوسرے بھی، تساں دی بہت بہت مہربانی، سونا احسان، سونا شکریہ کہ تساں اساں دی خوشی وچ شامل ہوئے ہو، اساں دی اس مسرت وچ شامل ہوئے ہو۔ اساں واسطے اعزاز نہ باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ تساں نے اس آنے کی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اساں دی خوشیاں وچ شامل ہونے نے صدقے اللہ تعالیٰ تساں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں کی، جس طرح اللہ تعالیٰ اساں دی اولاد کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ تساں سارے دی اولاداں کی خوشیاں عطا فرمائے، اپنی رحمتاں اور برکتاں دی بارش فرمائے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک الملک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے فیصلے بڑے عجیب فیصلے ہیں جنہاں کہ انسان نہیں سمجھ سکنا۔ انسان کچھ اور پلان اور پروگرام ساری زندگی بنانا ہے، لیکن ایک پروگرام اور ایک پلان اس نے رب نہ ہونا ہے، جڑا حتمی ہونا ہے، جڑا آخری ہونا ہے۔ لہٰذا اپنی ہر گل وچ، اپنے ہر مسئلے وچ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سیکھو۔ اپنے سارے امور کی اپنے رب نے اوپر چھوڑ دیو، کیونکہ اگر تساں اپنے امور کی اپنے رب پر چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسئلے وچ، ہر گل وچ، زندگی نے ہر موڑ وچ تساں دی حمایت فرماسی، تساں دی مدد فرماسی، تساں نا ہاتھ پکڑ کے اور رحمان اور رحیم ہر مشکل تو کٹ کے تساں آسانی کی طرف لے جا سی۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے، اپنی مخلوق نال اتنی زیادہ محبت کرنے والی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی اپنی عیال آخنا ہے، یعنی کہ اپنا کنبہ آخنا ہے۔ اس واسطے جڑے لوگ اپنے رب پر یقین کر لیں، اس نے بارگاہ وچ دعاواں کر لیں، اس نے پر توکل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کدے بھی انہاں کی مایوس اور نا امید نہیں ہوں گی۔ یاد رکھو یہ آسان موڑ شریف نا سبق ہے کہ اپنے سینیاں کی نسبت رسولی نال روشن کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سچی نسبت اور غلامی حاصل کرو۔ یاد رکھو کہ اگر نسبت رسولی سے حاصل کر لی اور یہ نسبت صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائیاں تو حاصل کر لی تو پھر یہ دنیا بھی تسانی ہے اور آخرت بھی تسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب نے غلامہ کی نہ اس دنیا میں شرمندہ اور رسوا ہون دینا ہے، نہ قیامت والے دن شرمندہ اور رسوا ہون دینا ہے۔ اس دنیا میں بھی عزت، شرم، پردے نال، وقار نال اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی وچ اس زندگی نے سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرماسی اور قیامت والے دن اپنی بنائی جنت میں داخل فرماسی۔ ہم سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کی مبارک فرمائے۔ یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف یا الہ العالمین، اے رب ذوالجلال اپنی رحمتاں اور برکتاں نزول فرما۔ تیرا بے پناہ احسان ہے کہ تو اپنے حبیب نے سب کے سارے کی دن دکھایا۔ مولا کریم تو یا بچیاں زندگی کی خوشحال بنا، کامیاب بنا، کامران کر۔ مولا کریم اس رشتے کی نہ بچیاں واسطے مبارک کر، اس رشتے کی نہ دعا کرام واسطے مبارک کر۔ الہ العالمین اپنی رحمتاں اور برکتاں نزول آج اس دعوت شامل ایک ایک فرد پر نازل فرما۔
اور اس دعوت موجود لوگاں نے پیاریاں پر بھی نازل فرما. اللہ تعالیٰ سے سارے پر رحم فرمائے, اپنی بندگی اور اپنے محبوب نے قرآن عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.